محمد اظہر ابن مولانا محمد شاہد صاحب چوکیہ، متعلم عربی پنجاب۔ میرے ساتھ دیا وہ شراب دے جو عطا کرے مجھے وہی بنے، میرے ساتھ دیا وہ شراب دے جو عطا کرے مجھے وہی بنے، میرے جذب و شوق کے قابلے نم کے نصیب و آواز سے۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر مولانا افروز فرمائے ایسا آج کے اس پروگرام میں جس عنوان پر تقریر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ تاریخ اسلام کا ایک اہم اور دلناش باب ہے جو نہ صرف اندلس یعنی موجودہ اسپین میں مسلم اقتدار کے خاتمے کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ اسلامی تہذیب و تمدن کے زوال کی ایک بڑی مثال بھی ہے، اور وہ ہے سقوط غرناطہ عوامل و وجوہات۔ حضرات گرامی، 711 عیسوی میں مسلمان افواج نے طارق ابن زیاد کی قیادت میں بحری جہازوں پر سوار ہو کر اسپین پر حملہ کیا تھا، جس ساحل پر مسلمان فوجیں اتری اسے جبل طارق کے نام سے موسوم کیا گیا۔ روایات میں ہے کہ کشتی پر سوار ہونے کی کچھ دیر بعد طارق ابن زیاد کی آنکھ لگ گئی تو انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین اور دوسرے بعض صحابہ تلواروں اور تیروں سے مسلح سمندر پر چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طارق بن زیاد کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا طارق پڑھتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد طارق نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس رتبہ اس سے آگے نکل کر اندلس میں داخل ہو گئے۔ یہ رہے محتمل صاحب طلبہ کو سیٹ کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ۔ انہوں نے اس بشارت کو اپنے ساتھیوں کو سنایا اور اس بشارت کے بڑا لڑکا چھوٹے لڑکا گھس کے بیٹھا تھا، اس کو پیچھے کیا گیا۔ مشہور ہے کہ ساحل پر اترنے کے بعد اس نے تمام جہازوں کو نظر آتش کروا لیا اور میدان کارسات عصمت مجاہد نے وہ تاریخ خطبہ دیا جو آج بھی عربی ادب اور تاریخ کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، جس کے ایک ایک لفظ سے طارق ابن زیاد کے عزم و حوصلے اور سرفروشی کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے، جس کی ابتدائی شکلیں یہ ہیں: لوگوں تمہارے لیے بھاگنے کی جگہ ہی کہاں ہے، تمہارے پیچھے سمندر اور آگے دشمن ہے، لہذا خدا کی قسم تمہارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اللہ سے کیے ہوئے عہد میں سب سے اٹھو اور صبر سے کام لو۔ یاد رکھو اگر آج کی مشقت پر تم نے صبر کر لیا تو طویل مدت تک لذت و راحت سے لطف ہوگے، اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ ہوگی، تمہارے عمل دنیا و آخرت دونوں میں تمہاری یادگار بنے گا۔ اس کے بعد مسلمان فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمنی افواج کو شکست سے دوچار کیا، جس میں ایک بادشاہ فنا ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ نہیں بلکہ پورے یورپ کی طرف سے ایک نیا خوف شروع ہوا۔ اسپین پر مسلمانوں کی فتح کے دروازے کھلے۔ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس کو فتح کرنے کے بعد مسلمان تقریباً 800 سال تک یہاں حکمراں رہے۔ یہ دور اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے جس میں اسپین علم و ہنر اور تہذیب و ثقافت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ اسلامی تہذیب کے عروج کا دور واقعی عالم میں چرچا ہو گیا۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک طویل عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے تہذیب کو پروان چڑھایا تھا، لیکن اس وقت میں سرور بے بہا کو نظر لگ گئی اور 11ویں صدی میں اندلس میں مسلمانوں کے زوال کا آغاز ہوا۔ ہنگامہ سرا نصیروں کا کبھی، ہنگامہ سرا نصیروں کا کبھی، پہلواسی گاؤں تھا جن کے سفیروں کا کبھی، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشکارے جن کی تلواروں میں تھے۔ امت مسلمہ کے غیور اور باشعور پر صدروں غور کرنے کا مقام ہے۔ آخر وہ قوم جس نے کبھی ہار نہیں دیکھی، وہ قوم جس نے کبھی مجھ سے بہتر واپس نہیں ہوئی، وہ قوم جس نے 313 ہونے کے باوجود ہزاروں کے لشکر کو مارتے تھی، وہ قوم جس نے ہار کا جھنڈا ہاتھ میں کبھی نہیں لیا، وہ قوم جو ہاتھ سے نفرت کرتی ہو، وہ قوم جس نے ایک جنرل ہزاروں پر بھاری ہوتا تھا، وہ قوم جو شیر کی بہادری اور پیچھے کی کھنڈی اپنے اندر رکھتی تھی، وہ قوم جس کو خدا بھی بہت ہی کر لیا تھا۔ آج اس قوم کو سکون و زوال کہاں
سکون و زوال کے اسباب وہی تھے جو آج امت مسلمہ میں بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں، لیکن اعادہ اس طریق وقت میں ناگزیر ہے۔ تاہم تمام وجوہات جو مفکرین اور مؤرخین نے بیان کیے ہیں بے شک خدمت ہے کہ مسلمان ریاستوں میں سیاسی تقسیم اور طوائف ملوکی کی بیماری جڑ پکڑ لی اور مسلمان ریاستیں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم ہو گئی۔ نیز قیادت کی نااہلی اور بے توجہی کے چلتے عوام کی بلاؤ کو نظر انداز کر دیا گیا۔ جب مسلمانوں میں اخلاقی اور دینی سوال پیدا ہو گیا، جہاد کی روح ختم ہو گئی اور حکمران صرف اپنی سلطنت بچانے ایسی شرط میں مظلوم اور عوام کی بلاؤ محفوظ سے یکسر قابل تھے۔ جب دشمن طاقتوں نے اتحاد کو مسئلہ جنگ اور نتیجہ جنگ بنا لیا اور اشغال اور آخر جیسی عیسائی ریاستوں نے آپس میں اتحاد کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک طاقت اور محاذ اور فلاح جیسی چٹان بنا لیا اور عیسائی حکمرانوں خاص طور سے فرڈیننڈ اور ایزابیلا کا منظم طریقے سے مسلمانوں کو شکست دینے کی منصوبہ بندی اور اس میں غیر متوقع کامیابی، اس کے ساتھ ساتھ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج، اس کے بالمقابل مسلمان عسکری طور پر کمزور ہو چکے تھے، ان کی کشتی ڈاواڈول ہونے لگی تھی۔ شکست کے لیے یہی کیا کام تھا کہ جیسے کے بوجھ کے چلتے مسلمانوں کی معیشت سوال پذیر ہو گئی تھی، زرعی پیداوار اور تجارت متاثر ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے غزاتا کی مالی حالت مکڑی کے جانے کی طرح کمزور ہو چکے تھے۔ 1491 میں عیسائی افواج نے غزاتا کا محاصرہ کیا، یہ محاصرہ کا ایمان جاری رہا، پھر آخر مسلمانوں کو شکست تسلیم کرنی پڑی اور غزاتا کے آخری حکمراں ابو عبداللہ نے فرڈیننڈ ایزابیلا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سمجھے بات تمکین اس وقت کو بیان کرتے ہوئے دل گراز ہو جاتا ہے۔ اس وقت کیا نقشہ رہا ہوگا جب سلطان ابو عبداللہ نے اپنے شہر کی چابیاں عیسائی حکمرانوں کے حوالے کی، اس بندے خدا پر کیا گزری ہوگی جب وہ غزاتا کی چابیاں عیسائی حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غزاتا سے جلا وطن ہو رہا تھا۔ اس وقت ایک مقام پر کھڑا ہوا، اس کو مسیحیوں نے مسلمانوں کی شکست کی علامت کے طور پر معروف کر دیا تھا اور اس نے اپنے آباء و اجداد کے روشن پر ایک نگاہ ڈالی اور اس کی آہ نکلتی ہے اور آنکھیں آنسو سے چمچما جاتی ہے۔ اس کی والدہ نے تعلیم میں جملہ کہا تھا جو آج بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے، کسی اسٹیج کی حفاظت مردوں کی طرح نہیں کر سکے، اس کے چھنجانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ؟ پھر کیا تھا؟ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ اور یورپ میں عیسائی طاقتوں کا غلبہ ہوا، اسلامی ورثے کی تباہی، مساجد کی گرجا گھروں میں تبدیلی اور عربی زبان کا خاتمہ ہو گیا۔ الغرض مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک، ان کی زرا وطنی اور جبری تبدیلی مسئلہ عام ہو گیا۔ سقوط غزاتا نے مسلم دنیا کو ایک بڑے شکست اور گہرے صدمے سے دوچار کیا اور غزاتا دنیا کے نقشے پر داستان افسوس و مقام عبرت بن گیا۔ امت مسلمہ کے غیور اور باصبر وسطوں اپنے اندر جوش اور بلوا پیدا کرو، اپنی غیرت حمیت کو نکارو۔ اردو کی عبادتیں عبادت گاہیں ہمیں نکلی ہوئی داستانیں ہمیں جیت جیت کر اتحاد اتفاق علم و عمل اور جدوجہد کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ اگر ہم اپنی سبوں میں اتحاد پیدا کریں اور وطن کے پردے کو چاک کر کے محنت و ہمت پیدا کریں، ہم دوبارہ اپنی عظمت کو بحال کر سکتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ باری تعالیٰ دوبارہ سے ہمیں وہ دن دکھائے کہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ قدم رکھیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فخر ہو۔ آخر میں شہر مل کر میں جواب مکمل کرنا چاہوں گا۔ اے قائل الہ ہوتی اس رشتے سے بہت اچھی، اے قائل الہ ہوتی اس رشتے سے بہت اچھی، جس رشتے سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی اور تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔